سب سے پہلے میں احتشام صاحب سے پوچھوں گی کہ وہ آج کی سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے افشین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انتخابی ٹریبونل کے حوالے سے جس انداز سے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جی کیونکہ بہت زیادہ پٹیشنز ہیں جو اعتراضات کے لیے آئی ہیں تو ہمارے پاس ججوں کی کمی ہے، جس کا اظہار باقی سپریم کورٹ کے علاوہ باقی صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی بات کرتی رہی ہیں، تو فیصلہ ہوا کہ جی کیوں نہ جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو ان ٹریبونل کے لیے مقرر کر دیا جائے تاکہ تیزی کے سماعت ہو۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے اور جو غلط طریقے سے جتوایا گیا لوگوں کو ان کے فیصلے ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا پھر 13 جون کو اس کو چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے اور کہا تھا کہ جی نہیں، یہ غلط فیصلہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اس طرح ریٹائرڈ لوگوں کو نہیں لایا جا سکتا، جبکہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کابینہ اس کا فیصلہ دے چکی ہے، اس کے حق میں نیشنل اسمبلی نے بل پاس کر لیا، اب سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا۔ اب جس انداز سے اس کیس کو لڑنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے بار بار ایک ہی بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنا کیس کیوں اتنے طریقے سے عجیب طریقے سے خراب کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آج چیف جسٹس صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ نیازی صاحب، ان کا ایک پرانے حوالہ بھی ہے، یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں نون کے زمانے میں، پی ٹی آئی کے زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، اور پھر ان کے ایک صاحبزادے کا کیس بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا آفیسر کے لیے اپلائی کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے اس وقت میں مکالمہ کیا تھا چیف جسٹس سے کہ آپ نے اس کو نہیں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں طے ہو گئی تھیں، اور پھر جب بلایا چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آ کے اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ جی آپ کو ہمارے اس بینچ پہ اعتراض ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں آپ کے وکیل اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ایم این ایز ایم پی اے جنہوں نے کیسز کیے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی قطعی طور پہ نہیں، ہمارا پورا اعتماد ہے آپ پہ۔ اور باہر آپ دیکھ لیں، عدالت کے باہر یہی باتیں کی انہوں نے، گور خان نے، انہوں نے کہا جی مکمل اعتماد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی یہ بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ جس طریقے سے عدالتوں سے آپ کو فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں تو اپنا کیس کیوں خراب کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں جی ایک سرگودا کے جج ہیں ٹاپ کے، اس کے بعد 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں اسلام آباد کے، اور 3 جج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں، وہ ٹھیک ہے، ان ادر ورڈ باقی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سوال ہے کہ جی اس سٹیج پہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو ظاہر ہے ان کا لائسنس کینسل کرنے کے حوالے سے بات ہو۔ اب اصل مدعا یہ افشین کہ بین ایک کہا جاتا ہے، ایک فیصلہ کیا گیا اور مڈل وے ایک تلاش کیا چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا جی یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد صاحب جو اب سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، ان کا تنازع تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے طور پہ ججز اپوائنٹ کرنے شروع کر دیے تھے، جبکہ چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کو کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر بات میں اس کے کام میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ چلیں وہاں بحث چھڑ گئی، آج انہوں نے مڈل گراؤنڈ یہ تلاش کیا افشین کہ بھئی ٹھیک ہے، اب عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس بن گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، 14 دن کے بعد وہ حلف اٹھا کے وہ آ جائیں گی، تو چیف الیکشن کمشنر اور آپ دونوں بیٹھیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ جی کون سے ریٹائرڈ جج آئیں گے۔ ان دا مین ٹائم انہوں نے کیا کہ جو دونوں کا فیصلہ تھا کلرم قرار دیا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا، یعنی الیکشن کمیشن کا بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس اس وقت تھے جو سپریم کورٹ میں آ گئے شہزاد صاحب۔ اب سوال یہ ہے، جو انالیسس اس کا افشین یہ نکلتا ہے کہ جی آپ کو جس انداز سے عدالتیں بڑے پیمانے پر ریلیف دے رہی تھیں اور آپ جس نے ججوں کو عنائی کیا، آج وہ جج جو نرم گوشہ رکھتے بھی ہیں انہوں نے بھی، مندو خیل صاحب جیسے لوگ ہیں انہوں نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، باقی لوگ بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ باہر بیٹھے اندر بیٹھے یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اختلافات اور پھوٹ اور تقسیم ہے اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اگرچہ آج بانی پی ٹی آئی نے سارے گروپوں کو بلایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے حکومت کا فیصلہ جو ہے اور جس کی منظوری اپنا یہ نیشنل اسمبلی دے چکی ہے، اب سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ان دا مین ٹائم بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کیس خراب کر رہی ہے، اور نیازی جیسے لوگ جب آپ عدالتوں میں پیش ہوں گے تو آپ کا کیس خراب ہوگا اور ججز آپ سے ناراض ہوں گے، اور پبلک میں بھی اور لکھنے والے بھی بولنے والے بھی وہ کہیں گے کہ آپ اپنا کیس جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔